لاہور سے راولپنڈی جائیں تو راستے میں گجرات کے بعد کھاریاں سے پہلے ایک چھوٹا سا شہر پڑتا ہے، لالا موسیٰ۔ لالا موسیٰ کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ وہاں بہت بڑی غلہ منڈی ہے۔ اس غلہ منڈی سے ہزاروں ٹن کے حساب سے اناج ٹرکوں میں بھر کر ملک کے طول و عرض میں پہنچایا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ابتدائی چند سالوں میں کچھ عرصے کے لیے لالا موسیٰ کے ایک تھانے میں متعین رہا۔ جو واقعہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ اسی دور کا ہے۔ وہ سردیوں کے دن تھے۔ میں فجر کی نماز ادا کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ان دنوں میری رہائش سرکاری کوارٹر میں تھی جو تھانے کے اقبی حصے میں بنا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے شبینہ ڈیوٹی والا ایک کانسٹیبل کھڑا تھا۔ اس سے سلیوٹ کرنے کے بعد کہا، ملک صاحب، ادھر ریلوے لائن کے پاس ایک بندہ گاڑی کے نیچے آ گیا ہے۔ ادھر کدھر؟ ادھر ریلوے اسٹیشن سے پہلے، کانسٹیبل نے بتایا، جہاں چنگڑوں نے اپنی جھگیاں ڈال رکھی ہیں۔ ریلوے اسٹیشن سے کچھ پہلے اور بعد میں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چنگڑوں، خانہ بدوشوں اور بنجاروں وغیرہ نے جھگیاں بنا رکھی تھی۔ اس زمانے میں یہ شہر ابھی زیادہ پھیلا نہیں تھا اور ریلوے اسٹیشن کے آس پاس کا علاقہ زیادہ تر ویران ہی تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، ASI احمد حسن تھانے میں ہی ہے؟ جی سر۔ میں نے کہا، اس سے کہو دو کانسٹیبلوں کو ساتھ فوراً موقع پر پہنچے، میں بھی تیار ہو کر آتا ہوں۔ کانسٹیبل چلا گیا تو میں نے جلدی جلدی وردی پہنی۔ اس وقت تک سپیدہ سہار نمودار ہو چکا تھا۔ کانسٹیبل کی اطلاع کے مطابق جس جگہ حادثہ پیش آیا تھا وہ تھانے سے زیادہ دور نہیں تھی اور مذکورہ گاڑی پشاور یا راولپنڈی سے آنے والی ہو سکتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں لاہور سے آنے والی کوئی گاڑی اللہ صبح لالا موسیٰ سے نہیں گزرتی تھی۔ آج کل کا مجھے علم نہیں۔ اگلے 10 منٹ میں ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا۔ میں تھانے پہنچا تو پوری طرح اجالا پھیل چکا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ ASI احمد حسن میری ہدایت کے مطابق موقع کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ چند منٹ بعد میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ حادثے کی جگہ پر اچھے خاصے لوگ جمع تھے، جن میں زیادہ تعداد قبیلی جھگیوں میں رہنے والے خانہ بدوشوں کی تھی۔ کچھ فاصلے پر جا کر ٹرین بھی رک گئی تھی۔ اس کا انجن والا حصہ پلیٹ فارم میں داخل ہو چکا تھا۔ میں نے ٹرین کا شکار ہونے والے شخص کا جائزہ لیا۔ پہلی ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مر چکا ہے۔ متوفی 24-25 سال کا ایک خوب روح اور صحت مند نوجوان تھا۔ اس نے لٹھے کی شلوار کے اوپر بوسکی کی قمیض زیب تن کر رکھی تھی۔ موسم کی مناسبت سے اس نے ایک دو رنگی جرسی بھی پہن رکھی تھی، جس میں سرخ و نیلے رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی تھی۔ پاؤں میں اس کے چمڑے کا کالا جوتا تھا اور گرم جرابیں بھی تھی۔ میں نے اس کی لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو مجھے کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوا، لیکن وہ غیر معمولی بات فوری طور پر میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ ٹرین نے اس کے جسم کو بری طرح کچل دیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہاں زیادہ خون نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس بدقسمت شخص کی جامہ تلاشی لی تو اس کی جیبوں سے چند کاغذات برآمد ہوئے۔ سامنے والی جیب سے ایک فیکٹری کارڈ بھی ملا۔ اس کارڈ پر چسپاں تصویر سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کارڈ اسی حادثے کا شکار ہونے شخص کا تھا۔ اس کارڈ پر اس کا نام جمیل اختر درج تھا۔ فیکٹری کا نام ساجد الیکٹریکل انڈسٹریز اور ایڈریس GT روڈ گجرات کا تھا۔ سائیڈ پاکٹ سے ملنے والے پرس میں تقریباً 450 روپے کی رقم موجود تھی۔ پرس کے ایک خانے میں نیو خان بس سروس کا ایک ٹکٹ بھی موجود تھا، جس کے مطابق جہلم سے لالا موسیٰ تک سفر کیا گیا تھا۔ تاہم اس ٹکٹ پر کوئی تاریخ وغیرہ درج نہیں تھی۔ اس کے علاوہ متوفی کے بائیں کلائی پر ایک قیمتی گھڑی بھی بندھی ہوئی تھی۔ ان تمام اشیاء میں قابل ذکر چیز وہ فیکٹری کارڈ تھا، جس کے ذریعے متوفی کا کوئی سراغ مل سکتا تھا، یعنی اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ ASI جائے وقوع کا نقشہ تیار کر چکا تو میں نے پوچھا، احمد حسن، حادثے کی اطلاع کس نے دی تھی؟ ایک خانہ بدوش نے جناب۔ ASI نے جواب دیا، ابھی یہاں کھڑا تھا۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے بولا، میں ہوں سرکار۔ مسکین سی صورت والے ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا، میرا نام خادم حسین ہے، یہ جھگی میری ہے۔ اس نے ایک نزدیکی جھگی کی طرف اشارہ کیا۔ متوفی جمیل اختر کی لاش اس جھگی کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ ASI نے کہا، ملک صاحب، خادم حسین تو یہی رہے گا، اس کا بیان بعد میں لے لیں گے، پہلے آپ ٹرین کے ڈرائیور کا بیان لے لیں۔ ٹرین کافی دیر سے پلیٹ فارم پر رکی ہوئی ہے، مسافر پریشان ہو رہے ہیں۔ کدھر ہے وہ ڈرائیور؟ میں نے پوچھا۔ ASI نے ایک شخص کو آگے کرتے ہوئے کہا، یہ رہا جناب۔ وہ لگ بھگ 40 سال کا ایک صحت مند شخص تھا۔ اس نے اپنا نام نیاز علی بتایا، پھر کہا، تھانے صاحب، اس حادثے میں میرا کوئی قصور نہیں، دھند اتنی تھی کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ نیاز علی، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ حادثہ اتفاقاً پیش آیا یا یہ شخص جان بوجھ کر ٹرین کے سامنے آیا تھا؟ میرا مطلب ہے کہیں یہ خودکشی کا کیس تو نہیں؟ اس واقعے نے نیاز علی کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ارزیدہ آواز میں بولا، جناب، میں نے عرض کیا ہے نا کہ دھند اتنی زیادہ تھی کہ تھوڑے فاصلے کا منظر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر اسٹیشن چونکہ قریب آ چکا تھا، اس لیے ٹرین کی رفتار بھی خاصی کم تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے حسب عادت وسل بھی بجایا تھا۔ اسٹیشن میں داخل ہونے سے پہلے ہم وسل ضرور بجاتے ہیں۔ میں نے اچانک پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ دھند کے سبب تمہیں یہ شخص نظر نہیں آیا، تو پھر اس حادثے کے بعد تم نے ٹرین کیوں روک دی؟ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ کوئی شخص ٹرین کے نیچے آ چکا ہے؟ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے فائر مین نے میری توجہ اس طرف دلائی۔
نیازل علی نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ اسے کسی چیز کو ٹرین سے ٹکرا کر سائیڈ میں گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے ایک لمحہ رک کر گہری سانس لی، پھر بولا، اس کے ساتھ ہی کچھ مسافر نے ہنگامی زنجیر کھینچ دی تھی۔ مجھے مجبوراً ٹرین روکنا پڑی، یعنی چند گز پہلے ہی روکنا پڑی، ورنہ پلیٹ فارم پر پہنچ کر اسے رکنا ہی تھا۔ میں نے 2-4 رسمی سوالات کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی اور اس مسافر کو بلا لیا جس نے ٹرین کی زنجیر کھینچی تھی۔ اس کا نام قمر علی تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ باتھ روم جانے کی غرض سے کھڑا تھا، مگر باتھ روم میں پہلے سے کوئی موجود تھا، اس لیے وہ دروازے میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ ٹرین کی رفتار سست ہو چکی تھی، اگرچہ باہر ابھی اندھیرا تھا، مگر ٹرین کے دروازے سے باہر کا دھندلا کا نظارہ بڑا بھلا لگ رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ٹرین کے انجن سے کوئی گٹھلی نما چیز ٹکرا کر دور اندھیرے میں جا گری ہے۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی پیدا ہوا کہ کوئی بندہ ٹرین سے ٹکرایا ہے۔ اس فوری خیال کے رد عمل میں اسے زنجیر کھینچ دی تھی۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے سوال کیا، قمر علی، کیا تم پہلی مرتبہ ٹرین میں سوار ہوئے ہو؟ وہ میرے اس عجیب و غریب سوال پر بوکھلا گیا، پھر سنبھل کر بولا، نہیں جناب، سینکڑوں مرتبہ ٹرین میں سفر کر چکا ہوں۔ پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب اسٹیشن نزدیک آ رہا ہو تو باتھ روم استعمال نہیں کرتے۔ اس نے جھیپی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر جواب دیا، میں یہ بات جانتا ہوں جناب، لیکن یہ ضرورت ایسی ہے کہ بڑے بڑے مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، تم کون سی بوگی میں سفر کر رہے ہو؟ انجن سے پیچھے والی دوسری بوگی میں۔ جب تم نے انجن سے کسی چیز کو ٹکرا کر اندھیرے میں گرتا دیکھا، اس وقت تم کون سے دروازے میں کھڑے تھے؟ قمر علی نے بتایا، میں اس وقت ٹرین کے بائیں دروازے میں کھڑا تھا۔ اس کے جواب میں وزن تھا۔ ہم اس وقت جہاں کھڑے تھے جہاں یہ حادثہ پیش آیا تھا وہ ٹرین کی بائیں سمت ہی تھی۔ پھر ڈرائیور کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ فائر مین بھی بائیں جانب بھی بیٹھا ہوا تھا، جس نے ڈرائیور کی توجہ اس طرح مبذول کرائی تھی۔ میں قمر علی کو فارغ کر کے ٹرین کے گارڈ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ خاصی دیر سے مضطرب تھا اور بار بار گھڑی پر نظر ڈالتا تھا۔ گارڈ نے بیزار کن لہجے میں کہا، جناب تھانے دار صاحب، بیان شیان بہت ہو چکے، اب ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ آپ کی اور کتنی کارروائی باقی ہے؟ ہمیں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، آخر ہم بھی کسی کو جواب دیں ہیں۔ آپ فکر نہ کریں گارڈ صاحب، آپ کو کسی مصیبت میں نہیں پڑنے دوں گا، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ آپ کی لاگ بک کہاں ہے؟ اس نے اشارے سے بتایا، وہ آخری ڈبہ میرا ہے، لاگ بک اسی میں رکھی ہے۔ پھر میرے کہنے پر گارڈ اپنے ڈبے سے لاگ بک لے آیا۔ میں نے ٹرین کی تاخیر کی ضمن میں مختصراً اس حادثے کے بارے میں تحریر کر کے دستخط کر دیے۔ گارڈ نے لاگ بک واپس لے کر میرا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ٹرین اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں خادم حسین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ خادم حسین نے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ دوسرے خانہ بدوشوں کی طرح اس کی جھگی بھی ٹرینوں کی گزرگاہ کے بہت نزدیک تھی، اس لیے ٹرینوں کی آمد و رفت اور ان کے شور شرابے کے وہ عادی ہو چکے تھے۔ وہ صبح بہت جلد بیدار ہو جاتا تھا۔ حسب معمول آج جب وہ بیدار ہوا تو اس کے کانوں میں ٹرین کا ویسل اور پھر اس کے گزرنے کا شور سنائی دیا۔ اس نے اس جانب کی خاص توجہ نہ دی۔ دوسرے ہی لمحے ایک غیر مانوس آواز نے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی چیز دھپ سے اس کی جھگی کے قریب آ گری تھی۔ ٹرین کے شور میں بھی اس نے یہ آواز بازی سنی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر آیا تو اس کی نظر گٹھڑی نما اس چیز پر پڑی جس کی آواز ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے جھگی میں سنی تھی۔ تجسس سے مجبور ہو کر وہ اس پرسرار گٹھڑی کے نزدیک چلا گیا۔ پھر ساری صورتحال اس پر واضح ہو گئی۔ اس وقت تک ٹرین جھگیوں کے پاس سے گزر چکی تھی۔ تھوڑی فاصلے پر اسٹیشن تھا، مگر خادم حسین کے بیان کے مطابق جب اس نے ٹرین کو پلیٹ فارم پر پہنچنے سے پہلے ہی رکتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ ٹرین والوں کو بھی اس حادثے کا پتہ چل چکا ہے۔ تھانہ جھگیوں کے چونکہ نزدیک ہی واقع تھا، اس لیے اس واقعے کی رپورٹ کرنے بھاگم بھاگ تھانے پہنچ گیا۔ خادم حسین اپنی وضاحت سے ایک مسکین آدمی دکھائی دیتا تھا۔ مجھے اس کے بیان میں کوئی ہیر پھیر نظر نہ آیا، تاہم اپنی تسلی کے لیے میں نے اسے 2-4 سوالات ضرور کیے۔ میں نے پوچھا، خادم حسین، تم نے بتایا کہ کسی چیز کے گرنے کی غیر معمولی آواز سن کر تم جھگی سے باہر آئے تھے، ذرا سوچ کر بتاؤ، باہر آ کر تم نے سب سے پہلے کیا دیکھا تھا؟ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، یہی دیکھا تھا جناب۔ اس نے متوفی جمیل اختر کی لاش کی جانب اشارہ کیا۔ شاید وہ میرا سوال پوری طرح نہیں سمجھا تھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ تم نے کیا دیکھا تھا؟ آس پاس کوئی آدمی یا غیر معمولی بات؟ دراصل بات یہ تھی کہ لاش کی حالت سے میں نے اندازہ لگایا تھا جمیل اختر پوری طرح گاڑی کے نیچے نہیں آیا تھا، کیونکہ اس صورت میں اس کے وجود کا صحیح سلامت رہنا ممکن نہیں تھا۔ زیادہ نہیں تو اس کا جسم 2 ٹکڑوں میں تو تقسیم ہو ہی جاتا، جبکہ متوفی کا جسم مختلف جگہوں سے کچلنے کے باوجود موجود تھا۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ ٹرین سے اس کا جسم بھی ٹکراؤ ہوا تھا اور انجن نے ایک زوردار دھکے سے اسے دور پھینک دیا تھا۔ اس صورت میں ایک امکان بھی ہو سکتا تھا کہ کسی نے دانستہ اسے دھکا دے کر ٹرین کے سامنے کر دیا ہو۔ یہی جاننے کے لیے میں نے خادم حسین سے یہ سوال کیا تھا۔ نہیں جناب، میں نے کسی اور بندے کو یہاں نہیں دیکھا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، خادم حسین، تم اس شخص کو پہچانتے ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے یہی سوال وہاں پر موجود دوسرے افراد سے بھی باری باری کیا۔ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کوئی بھی شخص متوفی سے واقف نہیں تھا۔
वो सबके लिए अजनबी था। इससे एक बात यह भी साबित होती थी कि मुतवफ़ी इस इलाके का रहने वाला नहीं था। इसकी जेब से बरामद होने वाले फैक्ट्री कार्ड से पता चलता था कि वो गुजरात में मुलाजमत करता था। न्यू खान बस सर्विस की टिकट से अंदाजा होता था कि वो झेलम से लाला मूसा पहुंचा था। वैसे ये कमजोर इम्कान था, ये भी मुमकिन था कि वो टिकट पुराना हो। बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो छोटे मोटे कैश मेमो और लारियों बसों की टिकट वगैरह इस्तेमाल करने के बाद फेंकने के बजाय जेबों में भरे रखते हैं। वैसे मुझे उम्मीद थी कि मुतवफ़ी जमील अख्तर का ताल्लुक अगर लाला मूसा से नहीं था तो गुजरात या झेलम से ज़रूर था। अगर ये इत्तफाकी हादसा नहीं था तो दूसरे इम्कानात के बारे में सोचा जा सकता था। वो किसी चोरू चक्के या उठाई गिरे की हरकत भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि ऐसी सूरत में मुतवफ़ी की कलाई पर ना तो घड़ी मौजूद रहती और ना ही इसके पर्स से नकदी बरामद होती। दूसरा इम्कान खुदकुशी का था। फिर यह भी हो सकता था कि ये सीधा साधा कत्ल का केस हो। अभी मैं मुकम्मल तौर पर अंधेरे में था। जबकि मुतवफ़ी की शिनाख्त न हो जाती मैं कोई वाज़ेह तफ्तीशी कदम नहीं उठा सकता था। मैंने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मुतवफ़ी जमील अख्तर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुकामी अस्पताल भिजवा दिया।